بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام امت محمدیہ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ اس سال محدود حج ہوگا. سعودی حکومت کا اعلان. سعودی وزارت حج نے اعلان کیا ہے کہ اس سال محدود حج ہوگا. دنیا کے 180 سے زیادہ ملکوں میں نئے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر محدود تعداد میں اندرون ملک سے مختلف ممالک کے شہریوں کو حج کا موقع دیا جائے گا. دنیا بھر میں 5 لاکھ کے قریب وائرس سے اموات ہو چکی ہیں اور 70 لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا سے متاثر ہیں. سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت حج نے بیان میں کہا ہے کہ کرونا کی وبا کے ماحول، دنیا بھر میں وائرس کے پھیلنے کے خطرات اور روز بروز دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر طے کیا گیا ہے. اس سال حج میں اندرون ملک سے مختلف ممالک کے عازمین کو محدود تعداد میں شریک کیا جائے گا. پیر کی شب جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ حج محفوظ صحت ماحول میں ہو، کرونا سے بچاؤ کے تقاضے پورے کیے جائیں، عازمین حج کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھا جا سکے اور انسانی جان کے تحفظ اور متعلق اسلامی اور شریعت اور مقاصد پورے کیے جا سکیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی حکومت جو ہر سال حج اور عمرے پر آنے والے لاکھوں مسلمانوں کی خدمت کا اعزاز حاصل کرتی ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو یقین دلانا چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ حرمین شریفین کے زائرین کی صحت و سلامتی کے جذبے سے کیا گیا ہے. وزارت حج نے اپنا بیان اس دعا پر ختم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام ممالک کو اس وبا سے تحفظ فراہم کرے اور ہر آفت سے بنی نوع انسان کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ریاض اور دمام سے مزید پاکستانیوں کی وطن واپسی. سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. پیر کو ریاض اور دمام سے 2 مزید پروازوں کے ذریعے 390 مسافر وطن روانہ ہوئے ہیں. یاد رہے کہ اتوار کو جدہ، دمام اور ریاض سے 6 پروازوں کے ذریعے 1234 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی تھی. دمام سے پیر کو پہلی پرواز 140 مسافروں کو لے کر اسلام آباد، جبکہ ریاض سے دوسری پرواز 250 افراد کو لے کر لاہور روانہ ہوئی ہے. سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق ریاض سے لاہور جانے والی پرواز سے مزید 17 میتیں بھی بھیجی گئی ہیں. اتوار کو اسلام آباد جانے والی پرواز سے 20 میتیں روانہ کی گئی تھی. توقع ہے کہ خصوصی پروازیں دونوں ممالک کے مابین معمول کی پروازوں کے دوبارہ شروع ہونے تک جاری رہیں گی. جدہ کے نئے ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے مفت ٹرین سروس. جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 سے سفر کرنے اور بیرونی پروازوں سے آنے والوں کو امیگریشن زون سے بین الاقوامی سفر زون آنے جانے کے لیے ٹرین کی مفت سہولت فراہم کی جا رہی ہے. کسی سعودی ہوائی اڈے پر اپنی نوعیت کی یہ پہلی سہولت ہے. العربیہ نیٹ کے مطابق ٹرین سے 4000 مسافر 1 گھنٹے میں سفر کر سکتے ہیں. سفر کا فاصلہ 1000 میٹر کا ہے. ٹرین کے 2 اسٹیشن اور 2 لائنیں ہیں. ٹرین 10 ڈبوں پر مشتمل ہے. ہر ڈبے میں 65 مسافر سوار ہو سکتے ہیں. ٹرین ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کا فاصلہ 85 سیکنڈ میں طے کر لیتی ہے، جبکہ مسافر کے انتظار کا انتہائی دورانیہ 170 سیکنڈ کا ہے. کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر عصام بن فواد نور نے کہا ہے کہ ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے مفت ٹرین کی سہولت نئے ایئرپورٹ کی سہولیات میں اہم اضافہ ہے. اس طرح کی ٹرینیں سروس نہایت ترقی یافتہ ممالک کے گنے چنے ہوائی اڈوں پر ہی میسر ہیں. ڈائریکٹر جنرل نے مزید کہا ہے کہ خودکار ٹرین چلانے کا مقصد بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کو امیگریشن کی کارروائی کے بعد زون اے سے سفری حال زون ای منتقل کرنا ہے، جبکہ باہر سے آنے والے مسافروں کو ای زون سے اے زون لایا جا رہا ہے. یہ ٹرین ہوائی اڈے کے تمام ہالز میں موجود ایئر کنڈیشن ہے، ریڈیو اور انفارمیشن سسٹم سے آراستہ ہے. ٹرین کے تمام ڈبے فائر پروف سسٹم اور ایمرجنسی گیٹ سے آراستہ ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ تمام اسٹیشنوں اور ٹرینوں کے ڈبوں میں مسافروں کی سلامتی کا پورا خیال رکھا گیا ہے. یاد رہے کہ نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے پہلے مرحلے میں سالانہ 30 ملین تک افراد سفر کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرا مرحلہ مکمل ہونے پر 80 ملین مسافروں کی گنجائش ہوگی. مسافر ہالز 8,10,000 مربع میٹر کے رقبے میں بنائے گئے ہیں. یہ داخلی اور بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں کے لیے ہیں. مسافر ہالز میں 220 کاؤنٹرز ہیں. خودکار سسٹم سے کام کرنے والی 80 مشینیں ہیں.
طیاروں کے لیے 46 گیٹس ہیں، ان میں سے 25 بین الاقوامی پروازوں، 13 داخلی پروازوں اور 8 مشترکہ استعمال کے لیے ہیں۔ طیاروں کو ایئرپورٹ گیٹ سے جوڑنے والی ٹیوب 94 متحرک پل ہیں۔ ہر گیٹ کے لیے 2 پل ہیں، جبکہ دیو ہیکل طیاروں کے لیے 3 متحرک پل کا انتظام کیا گیا ہے۔ سال کا بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات۔ فلکیاتی و خلائی علوم کے عرب ادارے کے رکن ڈاکٹر خالد الزاق نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب میں اس پورے ہفتے سال کا بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات ہوگی۔ اگلے ہفتے سے رات دن کا کچھ حصہ اپنے اندر شامل کرنے لگے گی، جس کا سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہے گا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق الزاق نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ اس پورے ہفتے سال کا سب سے بڑا دن سب سے چھوٹی رات دیکھی جائیں گی، جبکہ آئندہ ہفتے سے رات دن کا کچھ حصہ اپنے اندر شامل کرنے لگے گی۔ اس کا سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہے گا، پھر دن رات اور برابر ہو جائیں گے۔ دریں اثنا محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ منگل اور بدھ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن میں شدید گرمی ہوگی، درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بیان میں کہا کہ موسمی حالات کا مطالعہ بتا رہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن کل اور پرسوں گرمی کی شدید لہر کی زد میں ہوں گے۔ محکمے نے توقع ظاہر کی ہے کہ ان مقامات پر انتہائی درجہ حرارت 45 سے 48 سینٹی گریڈ تک ہوگا۔ مکہ مکرمہ شہر، جدہ، مدینہ منورہ اور یمبا کے درمیانی علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں آئیں گے۔ زمزم کی سپلائی تا ہدایت ثانی معطل رہے گی۔ زمزم کے ادارے نے کہا ہے کہ ملک بھر میں زمزم کی سپلائی تا ہدایت ثانی معطل رہے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ عبداللہ منصوبے برائے زمزم سپلائی نے کہا ہے کہ صحتی اداروں کی ہدایت ملنے تک مکہ مکرمہ سمیت دیگر شہروں میں بھی آب زمزم سپلائی کرنے والے تمام ادارے بند ہوں گے۔ یہ فیصلہ کرونا وائرس کے پیش نظر شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی کے لیے ہے، جس پر ابھی تک عمل جاری ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ جن رہائشوں کو زمزم کی ضرورت ہے وہ پانڈا، الوتیم اور لولو مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا سعودی ہم منصب سے رابطہ۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پیر کو پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سعودی عرب کے مابین گہرے تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور کثیر الجہتی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین متعدد شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری میں اضافہ خوش آئند ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سعودی حکومت کی جانب سے اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے بروقت اقدامات کو سراہا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے ہم منصب کو بتایا کہ پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اور معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدام اٹھا رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان کی طرف سے کرونا وبا کے حوالے سے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے سعودی ہم منصب کو انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ نہتے کشمیری کرونا وبا کے باعث دوہرا لاک ڈاؤن برداشت کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ 80 لاکھ مظلوم کشمیریوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے عالمی برادری بالخصوص مسلم امہ کو فوری طور پر اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے سعودی فرمان روا اور سعودی ولی عہد کی جانب سے طیارہ حادثہ کے حوالے سے تعزیتی پیغام اور اظہار ہمدردی پر سعودی ہم منصب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مسافہ کرنے سے 24 افراد کرونا میں مبتلا۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ خاندانی تقریب میں مسافہ کرنے اور سماجی فاصلے کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے 24 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے اور انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ بار بار کی تاکید کے باوجود بعض لوگ سماجی فاصلے کی پابندی نہیں کر رہے اور مسافے کی پابندی توڑ رہے ہیں۔ اس سے کرونا وائرس کو پھیلنے میں مدد مل رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے توجہ دلائی ہے کہ کرونا کے نئے 24 شکار صرف مسافے کی پابندی نہ کرنے اور سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔
وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اول تو سماجی تقریبات حتی الامکان ملتوی کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی سماجی تقریب ناگزیر ہو تو ایسی صورت میں حفاظتی ماسک اور دستانوں کی پابندی کریں۔ مصافحہ ہرگز نہ کریں، 1.5 تا 2 میٹر کے فاصلے سے ملاقات کریں۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں کرونا وائرس لگنے کا قوی امکان ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ کبھی کبھار کسی ایک انسان کی لاپرواہی اور کبھی ہٹ دھرمی کی وجہ سے دسیوں افراد کو مہلک وائرس کا درد جھیلنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی متاثرہ شخص کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وائرس سے ہلاکت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ خلاف ورزی پر جدہ میں 41 اور یمبو میں 7 باربر شاپس بند۔ جدہ اور یمبا میں حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر متعدد باربر شاپس اور دیگر دکانیں بند کر دی گئی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کاروبار کھولنے کے پہلے روز ہی تفتیشی ٹیموں نے انتہائی منظم طریقے سے باربر شاپس کا خصوصی طور پر دورہ کر کے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ آیا حفاظتی تدابیر اور ہدایات پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کاروبار کی طویل معطلی کے بعد باربر شاپس کو جب کام کرنے کی اجازت ملی تو ان میں سے بعض کی طرف احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے میں تساہل دیکھا گیا ہے۔ جدہ میونسپلٹی کے سیکریٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے کہا ہے کہ تفتیشی ٹیمیں دورے کے دوران کل 130 دکانیں بند کروائی گئی ہیں، جن میں سے 41 باربر شاپس ہیں۔ کاروبار کھولنے کی اجازت ملنے والے دن یعنی کل اتوار کو بلدیہ نے شہر بھر میں 2070 تفتیشی دورے کیے ہیں، جن میں سے 366 خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں۔ ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے جدہ کے پرانے محلوں میں حفاظتی تدابیر کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے کہا ہے کہ تفتیشی کارروائی ماسک نہ پہننے والوں، بھیڑ لگانے والوں اور فاصلے کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف بخاریہ اور کرب الجوار کے پرانے علاقوں میں ہوئی ہے۔ جدہ کے جنوبی علاقوں میں واقع مختلف بازاروں کی خصوصی نگرانی ہو رہی ہے، جہاں بھیڑ لگنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ کارروائی کے دوران متعدد غیر ملکیوں کے خلاف جرمانے عائد کیے گئے ہیں، جبکہ بعض کو توجہ دلانے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ جدہ کے جنوب میں واقع پرانے محلوں میں پولیس اور دیگر اداروں کے منظم تفتیشی دوروں کے مثبت اثرات آنا شروع ہوئے ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔